الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام تر تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس، ذات اعلیٰ، ذات بالا کے لیے خاص. درود و سلام آقا دو جہاں، امام المرسلین، خاتم النبیین، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رخصت ہونے کو ہے، ہم سے جدا ہونے کو ہے.
اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ مہمان نہیں بلکہ ہم خود مہمان ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا اگلے سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ لوٹ کر کے آئے گا، اگلے سال یہ برکتیں اور یہ رحمتیں پھر سے برسیں گی، لیکن مہمان تو ہم ہیں کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو اور کون اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ مہمان ہم ہیں، اور مہمان جب اپنے میزبان کے پاس آتا ہے تب بھی تیاری کر کے زاد راہ لے کر کے آتا ہے، اور جب اپنے میزبان کے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے دامن کو پھر سے زاد راہ کے ساتھ بھر کر کے نکلتا ہے۔ اور یہی کیفیت ایک مومن اور مسلمان کی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے دامن میں اتنی نیکیاں، اتنے نامہ اعمال اچھے ہونے چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اس کی اچھے طریقے سے میزبانی کر سکیں، اور جب یہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہو، ہم سے الوداع ہو جائے، جدا ہو جائے، تو پھر ہمارا نامہ اعمال دوبارہ سے نیکیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کا چاند جیسے طلوع ہوا، ہاتھوں میں تسبیحاں، نمازوں کے لیے 5 وقت مسجدوں کا رخ کیا جانا، اور پھر ہر وقت روزے کی حالت میں صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھنا، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا، اپنے مال میں سے لوگوں کی افطاریاں کروانا، ان پہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہمارے فقط رمضان المبارک کے ان 30 یا 29 دنوں تک محدود رہتے ہیں۔ جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوا، رمضان المبارک کا چاند غروب ہوتا ہے، تو حضرات ہمارے اعمال دوبارہ سے اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے مسلمان تھے کہ صرف کلمہ گو تھے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں۔ رمضان آیا، اعمال شروع کیے، نیکیوں کی بھرمار ہو گئی، رمضان رخصت ہوا، پھر سے اپنی وہی روٹین شروع کر دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ عادت ڈلوانے کے لیے آتا ہے کہ تم رمضان المبارک میں صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھو، تمہیں احساس ہو غریبوں کا کہ وہ کس طرح سے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، تم نماز ادا کرتے ہو، تمہاری یہ عادت بنے کہ جس طرح رمضان المبارک کی قدر کرتے ہو، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، باقی کے سال کے 11 مہینوں میں بھی تمہارا رب، تمہارا معبود وہی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ 11 مہینوں میں کیوں اس ذات کو بھلا دیا جاتا ہے؟ باقی کے 11 مہینوں میں نیک اعمال سے کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے انسان؟ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکیاں لے کر کے آئے گا دنیا کی زندگی کے اندر اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ذرا سوچیں، ایک رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے محنت کر لی، خوب کوشش کر لی، خوب نیکیاں سمیٹ لی، لیکن باقی کے 11 مہینوں میں ہم نے گناہ کیے، ان نیکیوں کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو پس پشت ڈال دیا، صدقہ و خیرات سے منہ موڑ لیا، تو پھر یہ جو مہینے کی عبادت ہے یہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور 11 مہینوں کے گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہو کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر قدم وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اٹھنا چاہیے،
اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ رب العزت اپنے جنت والے فرشتوں کو بھیج کر کے کہے کہ میرے اس مقرب اور محبوب بندے کو جنت کے عظیم اور خوشبودار بچھونے کے اندر اس کی روح کو سمیٹو، اس کی روح کو لپیٹو، اور جب قبر کے اندر اتار رہے ہو یا آسمان کی بلندیوں پہ لے جا رہے ہو تو اسے عزت اور اکرام کے ساتھ لے کر کے جانا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، نیکیاں سمیٹیں، اللہ کے محبوب بندوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام کیا، تراویح ادا کی، تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یا رمضان المبارک کے بعد ہم ایسے کچھ اعمال کر گزرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل جو میرے اور آپ کے معاشرے میں عام ہے کہ شرک کی غلاظت وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری گئی ہے، ہم نے اسے اپنے سینوں کے اندر، اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر، روح کے اندر اس طرح سے سمایا ہوا ہے، اس طرح سے بھرا ہوا ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، بندہ جتنی بھی کوشش کر رہا ہے وہ ساری کی ساری کوشش ضائع جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء، شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے کسی حالت میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ بندے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوں گے، کوئی خطائیں ہوں گی، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسرا بڑا عمل کہ جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوتی ہیں ساری تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، وہ دوسرا عمل بدعت کا ہے کہ دین کے معاملے میں ایسی بات، ایسی اپنی کوئی قول اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بدعت کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر دین کے اندر نئی گھڑی جانے والی بات، اپنی طرف سے شامل کی جانے والی بات، اپنے کسی بڑے امام، بڑے کسی خطیب کی بات کو مان کر کے وہ دین کا حصہ ہو یا نہ ہو، اسے دین کے اندر جب شامل کر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ جو تم نے بدعت کا کام کیا ہے، یہ دین کے اندر نئی بات کو شامل کیا ہے، یہ تمہاری سراسر گمراہی ہے، ضلالت ہے، خواری ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور جو گمراہی ہے، رسوائی ہے، خواری ہے، ضلالت ہے، یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے اعمال جو کہ ہمیں اپنی دنیا کی ساری کوششوں سے بالکل لاپرواہ کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری رمضان کی نیکیاں اور باقی کے 11 مہینوں کی نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا عمل کہ جس کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ ریاکاری والا عمل ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ نے کوئی عمل، کوئی نیکی دکھلاوے کے لیے کی ہے، کوئی صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے کیا، یا کوئی نیکی کی، نماز ادا کرنے کے لیے آئے، دکھلانے کے لیے آئے کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، متقی کہیں گے، عبادت گزار کہیں گے، تو آپ کا یہ دکھلاوا، آپ کی یہ ریاکاری آپ کے اس عمل کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا، اب اس کے بعد ہم نے ایسے کون سے اعمال کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن عزتوں کے ساتھ نواز دیے جائیں،
ان میں سے اللہ رب العزت نے پہلا عمل یہ بتلایا ہے کہ من جاء بالحسنتی، تم کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤ، فلہ خیر منہا، تمہارے لیے قیامت کے دن اس سے بہتر تمہیں بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور بہتر بدلہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو عزتوں کے ساتھ نوازے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندے سے کہے ادخلوا الجنہ، اے میرے محبوب بندے تم داخل ہو جاؤ اس عظیم جنت میں کہ جو میں نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر جو بندہ نیکیاں کر کے جاتا ہے، نیکی چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، راستے سے آپ کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہیں کہ کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ ہٹا کے راستے سے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ کی یہ بھی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی اسے بھی حقیر نہ جانا کرو، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اسے بھی چھوٹا نہ جانا کرو۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی تمہیں جنت دلوا سکتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ تمہیں جہنم میں داخل کروا سکتا ہے۔ اور پھر جو بندہ نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ بندے اس قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، پریشان ہوں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور یہ بندہ جو نیکیاں کر کے گیا یہ اس دن گھبراہٹ، خوف اور ہر قسم کی تنگی سے محفوظ ہوگا۔ اور پھر دوسرا بندہ جو اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن عزت والا ہوگا، اللہ کے ہاں عظمت والا ہوگا، یہ وہ اعمال بتلا رہا ہوں جو آپ رمضان المبارک میں جی بھر کے کرتے ہیں، لیکن باقی کے 11 مہینوں میں ہم ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ترغیب دلا رہا ہوں کہ یہ اعمال اس قدر زیادہ عظیم ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتیں نوازتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، میدان محشر میں سب کے سامنے آپ کے اعمال کو کھولا جائے گا، اللہ رب العزت اس دن بندے کو ہر قسم کی پریشانی اور خوف سے محفوظ کر لیں گے۔ دوسرا بندہ، دوسری ایسی نیکی جو آپ ہر وقت اپنے ساتھ چمٹا کر کے رکھ سکتے ہیں، اور قیامت کے دن اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ دوسری نیکی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ اللہ رب العزت انصاف پسند بندے کو، جو بندہ عدل پسند ہے، انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، اگر وہ حکمران ہے انصاف کر رہا ہے، اگر وہ اپنے گھر کا حاکم ہے انصاف کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وراثت کا معاملہ ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، انصاف کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا انصاف کر رہا ہے، یہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العزت اسے نور کے ممبر پہ بٹھائیں گے، اور پھر فرمایا یہ نور کے ممبر اللہ کی دائیں طرف ہوں گے، اور اللہ کی دونوں سائیڈیں دائیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پاس اس انصاف پسند بندے کو نور کے ممبر پہ بٹھائیں گے کہ تو نے دنیا کی زندگی کے اندر یہ نیک عمل کیا، انصاف کو پسند کیا، انصاف کے راستے پہ چلتا رہا، آج میں تجھے نور کے ممبروں پہ بٹھاتا ہوں، اپنی دائیں طرف جگہ دیتا ہوں، عزت پا لے، محنت کر لے، کوشش کر لے، اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے عزتوں سے نوازیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بندہ ایسی حالت میں ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق کبھی غصہ آ گیا، غصہ ہر انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، غصہ آ گیا، غصے کے وقت میں وہ ہاتھ اٹھانے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت بھی ہے، اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے، لیکن غصے کی حالت میں یہ بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے اس حال میں کہ وہ غصے کو اپنے دوسرے بندے پر نافذ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو کھڑا کریں گے اور اس کے سامنے ساری حوروں کو لا کر کے کھڑا کریں گے اور کہیں گے اس میں سے جون سی حور تجھے پسند ہے اسے اپنے لیے پسند کر لے۔ حضرات گرامی قدر، یہ نیک اعمال، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ رمضان المبارک کا ہی صرف مہینے کے اندر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رمضان جیسے ہی گزرے اس میں بھی آپ کی نیکیوں کی عادت وہ اسی طرح سے جاری رہنی چاہیے۔ پہلا وہ بندہ جو نیکیاں لے کر کے آتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو کہ انصاف پسند ہے، اور تیسرا بندہ جو کہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ نوکر ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کام کرنے والا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، غصہ آ گیا لیکن غصے کو پی جاتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ آپ کا یہ معاف کر دینا اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اور پھر چوتھا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی تکلیفوں میں سے، دنیا کی مشکلات میں سے، دنیا کے دردوں میں سے کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مشکل دور کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت اس بندے سے دنیا کی تکلیفیں بھی دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن کی تکلیفیں بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تکلیف کا شکار ہیں، جائیں ان کی مالی معاونت کریں، مالی مدد کریں، ان کے سر پہ اگر یتیم ہے شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کی کفالت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نیک اعمال جب کریں گے، آپ ان سے کسی تکلیف کو دور کریں گے، پریشانی کو دور کریں گے، اللہ رب العزت آپ سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو بندہ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو بندہ کسی تنگ دست کو آسانی مہیا کر دیتا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ بندہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، مال و دولت اللہ کا عطا کیا ہوا وافر مقدار میں ہے، مال کی فراوانی ہے، وسعت ہے، اس بندے کا قرض معاف کر دیں۔ اگر معاف نہیں کر سکتے، قرضہ ادا کرنے کی تاریخ آئی، وہ بندہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، آپ اس بندے سے قرض لینے کی جو تاریخ ہے اس کو مزید بڑھا دیں، مزید اسے مہلت دے دیں، اللہ رب العزت دنیا کے اندر آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ قیامت کے دن جتنی بھی تنگ دستیاں اور مشکلات ہوں گی اللہ ان کو آپ سے دور کر دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو اپنے آپ تک محدود کر کے رکھتا ہے، پتہ ہے فلاں بندے کے اندر خامی ہے، آپ کو میرا پتہ ہے، مجھے آپ کی کچھ باتوں کا پتہ ہوگا، لیکن آپ محفوظ کرتے ہوئے، راز سمجھتے ہوئے اس بندے کی خامی اور عیب کو اپنے اندر محفوظ کر کے رکھتے ہیں، راز کو راز رکھتے ہیں، عیب کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن تو حالت یہ ہوگی، ہر بندے کے نامہ اعمال کو کھول کر کے سکرین پہ دکھایا جائے گا، اس بندے نے اپنی زندگی کے فلاں دن یہ نیک عمل کیا تھا، اس بندے نے اپنی زندگی کے فلاں دن فلاں لمحے کے اندر فلاں برائی کی تھی، فلاں گناہ کیا تھا، پوری مخلوق کے سامنے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، ساری زندگی کی ریکارڈنگ پلے کر دی جائے گی، دکھا دی جائے گی کہ یہ میرا بندہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر کے آیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی کے راز کو راز رکھا، کسی کی بات کو، اس کے عیب کو اپنے دل کے اندر، اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھا، قیامت کے دن اللہ آپ کی زندگی کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے آپ کو بھی رسوا ہونے سے بچا لے گا۔
حضرات گرامی قدر، یہ سارے نیک اعمال جو ہم چھوڑ رہے ہیں، جن سے ہم قطع تعلق ہی کر رہے ہیں، ان سے ہم اپنا پیچھا چھڑاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایسے اعمال ہیں، ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کے لیے ہم اگر تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح ہمارا جذبہ اور جوش نماز کے لیے اذان دینے کے لیے بڑھتا ہے کہ جاؤں میں مسجد میں جا کر کے اذان دوں، اذان کہہ دوں، اللہ رب العزت کی جو نماز کے لیے صدا ہے وہ صدا جا کر کے لگا دوں، تاکہ میری اس دی ہوئی صدا اور اذان پہ لوگ لبیک کہتے ہوئے مسجد کے اندر حاضر ہوں، نماز ادا کریں۔ جتنے لوگ آپ کی اذان سن کر کے مسجد کے اندر آئیں گے، جتنے لوگ نماز ادا کریں گے، اتنے لوگوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جس ذرے تک، زمین کے جس حصے تک آپ کی اذان کی آواز جائے گی، وہ ساری مخلوقات، وہ ساری ذرات، وہ ساری چٹانیں، وہ سارے درخت، وہ سارے کے سارے نباتات، حیوانات، ساری چیزیں آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 12 سال تک مسجد میں آ کر کے نماز کے لیے اذان دیتا ہے، اذان کہتا ہے، وجبت لہ الجنہ، ایسے پیارے بندے کے لیے اللہ رب العزت کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ۔ آپ دن میں 5 کو ضرب کریں 5 نمازوں کے ساتھ، 25 منٹ بنتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں اگر ہم 25 منٹ لگا کر کے یہاں پہ اذان دے لیں، نمازوں کو ادا کر لیں، تو کیا خیال ہے کہ اگر ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے تو اس سے زیادہ بڑا ہمیں اور کیا فائدہ چاہیے؟ اس رمضان میں آپ نے سارے روزے رکھے، کس لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ راتوں کا قیام کیا، کس لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ صدقہ و خیرات کیا، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے افطاریاں کروائیں، قیام اللیل کیا، قرآن کی تلاوت کی، سارے نیک اعمال کیے، کس لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ جنت آپ کو تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش کے ساتھ مل رہی ہو تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا خوش قسمتی چاہیے؟ لیکن اگر ہم اپنا تعلق ان نیک اعمال سے باقی کے 11 مہینوں میں چھڑوا لیتے ہیں، باقی کے 11 مہینوں میں ہم ان نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہماری اس رمضان المبارک کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں سب سے محبوب وہ نیک عمل ہے جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے، چاہے وہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ 1 روپے خرچ کر رہا ہے، روزانہ خرچ کرے، اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ روزانہ نمازیں ادا کر رہا ہے، باقاعدگی سے ادا کرے، نمازیں فرض ہیں۔ قرآن کی تلاوت روزانہ 1 آیت سمجھ کر کے پڑھ لیتا ہے، اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ روزانہ 1 آیت صرف سمجھ کر کے پڑھ لے، یہ بندے کے لیے اس کے حق میں بہتر ہے کہ یہ بندہ اپنے ان نیک اعمال کو روزانہ کی بنیاد پہ کرے۔ یہ نیک اعمال روزانہ کی بنیاد پہ کیے جانے والے اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ اتدرون ما المفلس، صحابہ تم جانتے ہو مفلس اور مسکین بندہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جس بندے کے پاس مال دولت پیسہ نہ ہو، مال کی فراوانی نہ ہو، گھر میں امن سکون نہ ہو، وہ مفلس بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ مفلس بندہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو یا اور کسی نعمت کی کمی ہو، بلکہ میری امت کا مفلس اور مسکین بندہ وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔
اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ بندہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم مفلس تو نہیں، کہیں ہم مال کی فراوانی کے باوجود مسکین تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، صدقہ و خیرات کے پہاڑ ہوں گے، نیکیاں اور نمازیں اس کے دامن میں بھری ہوئی ہوں گی، زکوٰۃ وہ یہ ادا کرتا رہا، مال و دولت اللہ کی راہ میں وہ یہ بندہ خرچ کرتا رہا، نمازیں ساری پڑھتا رہا، ساری نیکیاں کرتا رہا، لیکن اس بندے نے کسی بندے کو گالی دی تھی، کسی بندے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی، کسی کا حق کھایا تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی تھی، تاجر تھا، تجارت میں دھوکہ کیا تھا، مال کم تول کر کے دیا تھا، پیمائش کسی چیز کی کم کر کے دی تھی، یہ سارے کے سارے بندے جن کے ساتھ اس بندے نے زیادتی کی ہوگی دنیا کے اندر، وہ سارے اس بندے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پہلا آئے گا، اللہ اس نے دنیا کے اندر میرا حق کھایا تھا، اللہ اس بندے کی نمازوں اور نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اٹھائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اب یہ بندہ کھڑا ہے، نیکیاں کچھ کم ہو گئی، وہ بندہ چلا گیا۔ دوسرا بندہ آئے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اللہ اس بندے کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھائیں گے، اس بندے کے نامہ اعمال میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ اب پھر نیکیاں مزید کم ہو گئیں، یوں بندے آتے چلے جائیں گے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، ناانصافی ہوئی ہوگی۔ اگر بہنوں کا حق کھایا ہوگا، بہنیں سامنے کھڑی ہوں گی، بھائیوں کا حق کھایا ہوگا، بھائی سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تمہاری نیکیوں کو اٹھا کر کے ان بہنوں کو دے گا جن کو وراثت سے تم نے لاوارث کیا تھا، اللہ ان بہنوں کو تمہاری نیکیاں اٹھا کر کے دے دے گا کہ جن کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی۔ اور اس طرح ایک وقت آئے گا اس بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی، اور ابھی بھی وہ بندے باقی ہوں گے جس کے ساتھ ہی اس نے زیادتیاں کی۔ اب وہ بندہ آئے گا، اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، مجھے جائیداد سے نکالا تھا، مجھے کم تول کر کے دیا تھا، اللہ اس بندے کے گناہ اٹھائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اب جتنے بندے باقی بچتے ہوں گے ان کے گناہ اٹھاتا چلا جائے گا اللہ، اور اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالتا چلا جائے گا۔ یہ بندہ جو آیا تھا نیکیوں کے پہاڑوں کے ساتھ، اب رخصت ہو رہا ہے گناہوں کے پہاڑوں کے ساتھ، اور پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کو پکڑو اور اوندھی منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ کیا فائدہ ہماری نیکیوں کا، کیا فائدہ ہماری نمازوں کا، کیا فائدہ ہمارے روزوں کا، کیا فائدہ ہمارے رات کے قیام کا، تراویحوں کا، صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرے کا؟ کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، دوسروں کا حق کھایا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہم نے ناانصافیاں کی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا حقیقی مفلس بندہ یہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے موقع فراہم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو آپ کے دامن میں ڈالا ہوا ہے، جتنی توفیق ملی سب نے نیکیاں سمیٹیں، اور دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے سارے کے سارے روزے، ہمارے قیام، ہمارے صدقات، خیرات، ہماری زکاتیں اور جو فطرانہ ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جو تراویح ادا کی، قیام اللیل کیا، اللہ ہماری ان ساری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جو اللہ تیرے سامنے ہم نے اپنے دامن پھیلا کر کے تیرے سامنے اپنے آنسو بہائے، اللہ ان آنسوؤں کے حقیر تحفے کو قبول کر کے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح رمضان المبارک میں ہمارا جوش اور جذبہ عروج پہ ہوتا ہے، اللہ ہمارا یہ جوش اور جذبہ نیکیاں کمانے والا، نیکیاں کرنے والا ہماری زندگی کے آخری سانس تک اللہ رب العزت باقی رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ساری کی ساری زندگی اپنے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تیرے یہ بندے
رمضان المبارک کا آخری جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رمضان کا سارا مہینہ اور یہ آخری جمعہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنا دے۔ اللہ رب العزت یہ 30واں روزہ جو ہمارا ایک رحمت کے طور پہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی رحمت کے طور پہ شامل کیا گیا، اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے۔ اللہ یہ تیرے سارے بندے انہوں نے نیکیاں کی، اعمال کیے، روزے رکھے، اللہ ان کے صدقات، خیرات، قیام، ان کی ساری نیکیاں قبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔